وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو وہ ہدایت پا لیں گے، اور اگر وہ اعراض کریں تو وہ پرلے درجے کی مخالفت پر ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لفظی ترجمہ بھی ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائیں اے مسلمانوں، اے مومنوں، جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے، یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس یہ گمراہی میں بہت آگے بڑھ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، آمنہ کا لفظ کافی دفعہ ہم ترجمہ کر چکے ہیں، 889 کلمات قرآن میں اس مادے سے آئے ہیں۔ الامن، اصل میں امن کا معنی نفس کا مطمئن ہونا ہے، امن پانا، اس طرح مان بھی اسی سے ہے۔ آمنہ لہو، کسی بات کو مان لینا، آمنہ بہی، کسی بات پر ایمان لینا، کسی کی تصدیق کرنا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، بے ساتھ مثل اس چیز کی، یعنی اس کے مثل جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، کیونکہ پہلا اشارہ تو صحابہ کرام کی طرف ہے، ایمان والے جو تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، کن سے؟ اہل کتاب سے، کہ اگر تم، کیونکہ یہود و نصارہ کی بار بار بات ہو رہی ہے، کہ اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ جس طرح کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام لے کر آئے ہیں، تو تم بھی ہدایت کی طرف آ جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً تم ہدایت پالو گے۔ ہدایت کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں کافی دفعہ، اس لفظ کو بھی ہے، دال اور یہ ہے، اور یہ 316 مرتبہ اس سے کلمات جو آئے ہیں، 316 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ ہدایتوں کے معنی ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کر دینا۔ ایک ہدایت وہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے ہدیت ہوتی ہے، عقل و فطانت اور معرفت ضروری ہے، کہ انسان کو پتہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے، جانوروں کو پتہ ہے ان کو کیا ضرورت ہے، گائے کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، شیر کو پتہ ہے اس نے کیا کھانا ہے، چونٹی کو پتہ ہے اس نے کیا کھانا ہے۔ تو یہ تو سب میں ودیت کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت 50 میں فرما رہے ہیں، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، پوچھا تھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، اور پھر حسب حال اس کی رہنمائی بھی کی۔ دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو اللہ نے پیغمبر اور نبی بھیج کر لوگوں کے لیے کی۔ وہ ہدایت جو ہے، اللہ نے جو ان کو امام بنایا، تو اللہ فرما رہے ہیں جس سورہ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت 24 میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کے لیے ایسے امام، ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ پھر تیسری ہدایت کتاب کے ذریعے، کتاب صحیفے اتارے اللہ نے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 9 میں اللہ فرما رہے ہیں، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن بے شک بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تیسری وہ ہے جو انسان، جس کے لیے اللہ کی توفیق سے بندہ کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں اور ہدایت پر چلتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر جو ہے 17 آیت سورہ نمبر 47 ہے، اللہ فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، کہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی ہدایت پر ہوتے ہیں، ہدایت پر چلتے ہیں، تو ہم ان کے ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت 11 میں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، اللہ پر ایمان، تو اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 69 میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے
کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا الْوَلَائُ یا ولّا منہ پھیرنے کے لیے آتا ہے، واو لام یہ اس کا مادہ ہے، اور اس مادے سے 232 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، یعنی یہ کلمات جو ہیں 232 مرتبہ قرآن میں ہیں اس مادے سے۔ الولاء یا وتوالی کے اصل معنی ہے دو چیزوں کو، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یک کے بعد دیکھ آنا کہ ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ ولی بھی اسی سے ہے، ولی جو دوست کے لیے آتا ہے نا، تو قرب کے لیے آتا ہے، ہوا وہ قرب جو ہے یعنی دو چیزوں کے آپس میں قرب ہونا، باللحاظ مکان ہو، نسب ہو، باللحاظ دین ہو، دوستی یا نصرت کے ہو، یا باللحاظ اعتقاد کے ہو۔ واللہ کسی بات کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے، کسی بات کا اقرار کر کے پھر اس سے پھر جانے کے لیے بھی آتا ہے واللہ، اور انکار کر کے منہ پھیر لینے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں اس کے بعد، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لو جیسے کہ صحابہ لے کے ہیں، لیکن پھر جو منہ پھیرے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ پھیریں تو یہ پرلے درجے کی گمراہی میں، یہ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الشکو شین کاف کاف یہ اس کا مادہ ہے، اور اس سے 113 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اشکو پھٹ جانا، شقاق کو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اشقاق کے معنی ہے مخالفت کے، یعنی شک پھٹ جانا جو ہے آپس میں، جب انسان میں پھوٹ پڑ جائے تو ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم میں معلوم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہے تو پھر کیا کرنی ہے، آپس میں ان کی صلح کرانی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 13 میں آتا ہے وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ پس پھر جو ہے یہ پس کے لیے ہے، سین جو ہے یہ جیسے کہ پہلی بات ہوئی، صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، اور قریب کے لیے، بالکل قریب کے لیے جو آتا ہے وہ سین آتا ہے، سین کا لفظ اس کے ساتھ لگا ہوگا۔ پس ان قریب اللہ کافی ہو جائے گا اے مومنو تمہارے لیے ان کے مقابلے میں۔ کفا یکفی کفایتاً کہ معنی ہے کسی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسرے سے بے نیاز ہو جانا، کسی کو کسی سے بے نیاز کر دینا کافی ہو جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت 45 سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے دوستی کے طور پہ، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے تمہارا مددگار کے طور پر۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اے مومنو یہ تمہاری طرح ایمان لائیں، یہ یہود و نصارہ اسی طرح کا ایمان جیسا صحابہ لے کے آئے تھے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی آج ہے کہ ہمیں وہی ایمان لانا ہے۔ تبھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، اور پھر صحابہ کا اجماع۔ تو یہاں پر صحابہ کے اجماع کی طرف اشارہ ہے، ایک اور بھی آیت لے لیں گے انشاءاللہ سمجھنے کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، میں پہلے اس کو لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، پس اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ اس طرح، مَا آمَنْتُم تمہارے جیسا ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پس یہ یقیناً ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر یہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ اے مومنو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب علم والا ہے۔ دیکھیں امت اجماع جو ہے، امت کی جو صحابہ کا اجماع ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے ایک اور آیت کو ہم اگر پڑھ لیں گے تو سمجھ لیں گے تو اور بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر، ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، خود متوجہ ہونا چاہتا ہے یا پھرنا چاہتا ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے، اور بہت ہی بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ اس سے اگلی آیت لے لیتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ اکبر، سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 138۔ اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان اس طرح کر لاؤ اور اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کا رنگ تو اللہ اکبر صحابہ کرام پر چڑھ گیا تھا، یقین جانیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں
یہ لفظ جو ہے یہ کلمہ جو ہے قرآن میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے، 2 دفعہ یہاں آیا اور 1 دفعہ سورہ المومنون میں آیا ہے۔ السبق جو ہے صاد بے غین سے یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے، اس کا جو مادہ ہے صاد بے غین ہے۔ السبق معنی مسبو رنگ اختیار کرنے کے ہیں۔ سبغہ جو ہے روغن کے لیے بھی آتا ہے، رنگ کے لیے بھی آتا ہے۔ سبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ اکبر، اللہ کا رنگ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ نصارہ جو ہے، جو عیسائی ہیں، وہ ایک رسم کرتے ہیں کہ اپنے بچہ جو ان کا 7 دن کا ہوتا ہے تو اس کو زرد پانی میں غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا نا، اس کو اپنے طور پہ وہ کہتے تو یہ ہے کہ اللہ کا رنگ، حالانکہ وہ عیسائیت کی طرف ہی عیسائیت کا رنگ ہی چڑھاتے ہیں، بپتسمہ کہتے ہیں اس رسم کو غالباً جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل رنگ تو وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ اور پھر یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اور روغن ہے، سالن ہے کھانے والوں کے لیے، تو یہاں وہاں یہ لفظ آیا ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ جو ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، فرقوں کی تقسیم سے نکل آئیں۔ اللہ اکبر۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ عین بے دال سے جو ہے اس کا مادہ ہے العبد کا، تو اسی سے ہے 275 کلمات اس مادے سے قرآن میں آئے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ محبت قلبی، روح سے اللہ کی عبادت کی جائے، اور اطاعت جسمی، پورے اطاعت کلی، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ العبد جو ہے معنی عبادت کے ہیں، عبادت غلامی، یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اطاعت کرنا۔ اللہ کی عبادت غلامی سے مراد ہے کہ زندگی کے ہر کوشے میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی کلی اطاعت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ذاریات کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں اور میری بندگی کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حفیظ کا شعر ہے کہ اصل مقصد اس زندگی کا یہی ہے کہ یہ اللہ کی بندگی میں گزرے۔ صبغۃ اللہ، میں اس کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ زبردست بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں، اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے 139 نمبر، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، اسی کے مخلص ہیں۔ اتحاجوننا، یہ الحجت سے ہے، الحجت مادہ ہے جیم جیم، اور اس مادے سے 33 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الحجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو صحیح مقصد کی وضاحت کے لیے پیش کی جائے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اللہ اکبر۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 149 میں آتا ہے کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل دلیل تو حجت جو ہے وہ اللہ کی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، سورہ عمران میں اللہ فرما رہے ہیں کس سے؟ اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے، کہ تم وہ لوگ تو ہو جو ایسی باتوں میں تو جھگڑا کرتے ہو جو جس کا تمہیں علم ہے، تو ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو، یا ایسی باتوں میں کیوں جو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ پھر اس سے حج کا لفظ بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے یوم الحج الاکبری، کہ حج اکبر یعنی یوم نحر جو ہے، حج اکبر ہر حج کو کہا جاتا ہے، پہلے سن لیں، اور حج جو اصغر ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے۔ العمرۃ الحج الاصغر، کہ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ رب کا لفظ جو ہے یہ کلمہ جو ہے رب کا، رے بے بے کے مادے سے 980 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الرب تربیت کرنا، کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دینا، حد کمال تک پہنچانا۔ رب کے معنی میں یہ سب بھی معنی آ جائیں گے، میں پہلے بھی اس کو کافی دفعہ بیان کر دیتا ہوں۔ خالق، مالک، آقا، مربی، پرورش کرنے والا، مدبر، خبرگیری رکھنے والا، نگہبانی کرنے والا، منتظم، فرمانروا، حاکم، یہ سب آ جائیں گے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ العمل عین میم نام سے تقریباً 360 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ العمل ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی جاندار سے ارادتاً صادر ہو۔
اس کے لیے عمل کہتے ہیں اس کو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم کس کے لیے خالص ہیں؟ اللہ ہی کے لیے خالص ہے. الخالص ہا لام صاد سے 31 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. الخالص، خالص اور صافی دونوں میں مترادف ہیں، ملتے جلتے ہیں، مگر الصافی کبھی ایسی چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں جس میں پہلے سے آمیزش نہ ہو، اور خالص اسے کہتے ہیں جس میں پہلے سے آمیزش ہو اور اس کو صاف کر لیا جائے، نکال دیا جائے جو کچھ دلوں میں ہے، اپنے آپ کو خالص کر لیا جائے. سورہ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 139 میں آتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ اللہ ہم جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں کہ ہم تیرے ہی لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے. اللہ اکبر، جن کو کہا گیا یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، میں اس آیت کو اب ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا، الف جو ہے وہ استفہام میں، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا و ربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، تو پھر اگر تم باز نہیں آتے، بات کو نہیں سنتے، دلیل کو بھی نہیں مانتے، تو پھر ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، مخلصون، خالص کرتے ہیں اپنے آپ کو. اگلی آیت نمبر 140 ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. آیت نمبر 140 ہے یا تم کہتے ہو، یا کیا، میں نے پہلے کہا تھا عام کا ترجمہ وہی ہوگا، بار بار ایک ہی مضمون دیکھے آ رہا ہے. یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے یا عیسائی تھے. کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ اکبر، بڑا جلال ہے اس آیت میں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کو گواہی کو چھپائے جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس موجود ہو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یہود و نصارہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں تھیں. وہ آپ کو اور اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو اس طرح پہچانتے تھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، لیکن عصبیت، فرقہ واریت اور جو گروہی عصبیت کی وجہ سے انکار کر بیٹھے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ تو انبیاء کرام کے نام ہیں. والاسباط، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. السبتو، سین بیتے سے 5 کلمات آئے ہیں. السبتو کے معنی اولاد یعنی پوتے نواسی ہیں، یہ سب اس میں آئے ہیں. و یعقوب والاسباط جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 140 میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد. یہاں اسباط سے مراد قبائل بھی آ جاتا ہے، ہر قبیلہ یا گروہ یا اس کا اولاد بھی آ جاتی ہے. ایک شخص کی اولاد سے تھا جو دیکھیں کوئی بھی گروہ جو ہے نا، کوئی قبیلہ بنتا ہے تو کوئی شخص ایک وہاں جا کر بستا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی اولاد اور پھر لوگ آ کے بسنے شروع ہوتے ہیں، پھر اولادوں کی اولادیں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے اسباط کا لفظ ان پہ آتا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 لے لیتے ہیں. اسباطن اممن، الگ الگ 12 قبیلے بنا دیے ان کے بنی اسرائیل کے. کل انتم عالم ام اللہ، آپ کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ اللہ اکبر، بڑی جلال ہے اس آیت میں. العلم عین لام میم سے ہے، یہ 854 مرتبہ قرآن میں ہے. علم جو ہے اس سے علم بھی بنتا ہے، عالم بھی. اللہ تو علام الغیوب ہے، تمام غیب اور حاضر علموں کا جاننے والا. کس چیز کا ادراک کرنا، تو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں. ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑا، اظلم جو ہے یہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اس سے بڑا ممن، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اظلم ظالم سے ہے، کتما جو چھپائے، شہادتاً عندہ من اللہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو. کتمن جو ہے نا، مادہ کاف تے میم، اس مادے سے 21 کلمات قرآن میں آئے ہیں. کتمتہ، کتمن و کتمانن کے معنی ہے کوئی بات چھپانا. ومن اظلم ممن کتم شہادتاً عندہ من اللہ، اس سے ظالم کون ہوگا بڑا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی، اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس کو چھپائے. ومن اظلم ممن کتم شہادتاً، اگر اگلا لفظ جو ہے شہادت ہے، گواہی ہے. الشہادت شین ہے دال سے ہے، 106 مرتبہ یہ اس مادے سے
قرآن میں کلمات آئے ہیں المشہود و شہادتوں کا معنی ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، ہوا وہ بصر سے ہو، بصیرت سے ہو یا حاضر ہونا، اور گواہی کے معنی میں آتا ہے. تو گواہی کے معنی میں آتا ہے کہ اسی کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اللہ جو ہے عالم الغیبی و شہادہ، اللہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے. تو شہادہ جو ہے ظاہر کے لیے بھی آتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے. الغفلۃ غین فعلام 35 کلمات قرآن میں آئے ہیں اور اردو میں بولا جاتا ہے. الغفلۃ اس بھول کو کہتے ہیں جو قلت تحفظ اور احتیاط کی بنا پر انسان کو عارض ہو جائے. غفلہ اس نے غفلت کی، اس کے لیے آتا ہے اس سے پہلے تم اس کے بارے میں غفلت میں تھے. ہم فی غفلۃ مورزون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں. قرآن میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1. اب میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا اللہ کہہ رہے کہ تم کہتے ہو اہل کتاب کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھے؟ کل انتم اعلم ام اللہ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت اس کے پاس گواہی موجود ہے پھر اس کو چھپائے. وما اللہ بغافل، اور اللہ نہیں ہے غافل، عما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو. یہ آیت جو ہے میں اب اس کو مختصر بیان کروں گا. یہ آیت 134 بھی تھی اور یہاں پر 141 نمبر، یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا. لہا ما کسبت، بس ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمائی کی. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمائی کی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے رہے. وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، وہ لوگ تھے جو پچھلے گزر چکے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. آج سوشل میڈیا کو جب میں تھوڑا سا اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ اکبر، باتیں وہ زمانے کی جا رہی ہیں جس زمانے میں اللہ اکبر جو وقت گزر چکا. اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ جن کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. تمہارا ایک جو عمل تم کرو گے نا، تمہارا ایک سا جو ہے جو تم عمل کرو گے تو احد پہاڑ ان کے ایک سا کے برابر، یعنی تم احد پہاڑ جتنے عمل کر لو تو ان کے ایک سا کے برابر ہے. اللہ اکبر. آج پورا میڈیا برابر ہے. پچھلے لوگوں نے کیا کیا، انہی کی داستان ہے. اللہ اکبر. چاہے کچھ جماعتیں ہیں، میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہی بات ہے کہ یہاں کتنی دفعہ آیا کہ کونوا ھودا او نصارا، یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جو فلاں ہو جو فلاں گروہ میں آ جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اکبر. کتنی دفعہ اللہ نے کلیئر کیا. ہدایت تو صرف اسی طریقے میں ہے جو قرآن میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو صحابہ کا ایمان جس طرح لائے تھے اسی طرح ایمان لانے میں ہی ہدایت ہے. لیکن اللہ کرے، کیونکہ آج امت جو ہے فرقہ واریت کے ایسا دیمک اس کو چاٹ گیا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یوں تو تم اللہ اکبر سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. آج جو ہمارے حالات ہیں، سب سے بڑی وہی چل رہا ہے کہ جو رول کرنے کا طریقہ، جب برٹش یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی رول کا طریقہ بنایا تھا کہ ان کو آپس میں لڑا دو، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان میں تفرقہ بازی کر دو، ان کو تقسیم کرو اور پھر ان پر راج کرو. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ہمیں مختلف گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ہر گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہی گروہ ہے، ادھر آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. اب کون سا گروہ ہے؟ بس ایک چیز تھی. میں الحمدللہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بڑا دائرہ ہے اسلام، اس میں ہے. چھوٹے چھوٹے گروہ چلے کسی کی پہچان کے لیے کو ہو جائے کہ یہ فلاں ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جیسے بلال حبشہ سے آئے تھے تو وہ حبشہ کی طرف ان کی نسبت تھی، اسی طرح سلمان فارس سے آئے تھے تو سلمان فارسی کہلائے. لیکن ایک بڑا دائرہ اسلام میں ہے اللہ کے واسطے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحیح فرمان، اور پھر تیسری چیز صحابہ کا اجماع. ان چیزوں پر آ جائیں، اختلافات ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں
جتنے بھی علماء ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگوں کو فرقہ واریت کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے. اور 2 آیتیں میں صرف ترجمے بیان کر دیتا ہوں. 159 سورہ اعلیٰ نام کی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپس میں فرقہ واریت کی اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہاں جائیں گے پھر؟ کریں فرقہ واریت کو جتنا آپ پھیلائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جس کا ختم ہو گیا وہ قرآن میں، وہ کل قیامت والے دن کہاں کھڑا ہوگا؟ کس کی شفاعت سے جائے گا جنت میں؟ کس کے ہاتھ سے حوض کوثر پیے گا؟ اللہ کے واسطے سمجھیں، یقین جانیں. آج امت جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، 57 ملک ہیں، ایسا نا اتفاقی ہے، اکٹھا ہونے نہیں دیا جاتا اور شاید ہونے بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. ورنہ اگر آج امت اکٹھی ہو جائے، یقین جانیں آج خلافت قائم ہو جائے، کوئی ایک ملک کا جو سربراہ ہے اس کو خلیفہ بنا دیا جائے اور اس کے مطابق، اسلام کے مطابق فیصلے کرے، تو کسی کی مجال نہیں ہے. نہ کشمیر میں کوئی ظلم ہو، نہ برما میں ظلم ہوتا، نہ فلسطین میں جو ظلم برپا ہے وہ ہوتا، کہیں بھی کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ اکبر، ایک ہی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ پچھلوں کی سٹوریاں گنوائی جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ پر تان کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کچھ تھوڑا تو خیال کرے کہ ہم کہاں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. کل قیامت والے دن ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور پھر نئی نئی بدعات، نئی نئی رسومات جن کا دین سے کوئی حصہ نہیں، تعلق ہی نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ قرآن سے ثابت، نہ صحابہ کے اجماع سے ثابت، خود ہی ایجاد کر لی، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے. کہاں جانا ہے ہم نے؟ اللہ اکبر. بہرحال تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمائی کی. میں بڑا مختصر اس کو بیان کر دیتا ہوں. امت جو ہے 119 کلمات آئے ہیں. امت ایسے لوگوں کا گروہ ہے جو ہم خیال ہوں، امتی کہلاتے ہیں. ہم سب امتی، اللہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک ہو جائیں، یقین کریں ایک ہو ملت کی پاسبانی کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ایک ہو جائیں. سب کچھ ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے. کیا اچھا تھا کہ ہو جاتے مسلمان بھی ایک. اصل بات یہی ہے کہ بہرحال امت جو ہے وہ گروہ چلاتا ہے. خلط جو ہے خلو سے ہے. الخلو جو کسی چیز کا حالی ہو جائے نا، تو کوئی چیز گزر جائے، وہاں سے کوئی چیز حالی ہو جائے، کوئی گزرے کوئی قافلہ تو پیچھے حالی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے کوئی ایک امت گزر گئی ہے. اللہ فرما رہے وہ ایک امت تھی جو گزر چکے ہیں. اس کا روٹ ورڈ بھی ذہن میں رکھ لیں، خا لام واو ہے، اور اس سے 28 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. لہا ما کسبت، کسب جو ہے کسب کرنا یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے. اور اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کسب جو ہے کوشش کرنا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمائی کی. کسب کہتے ہیں محنت کے بعد جو انسان کمائی کرتا ہے، جو نفع حاصل کرتا ہے نا، یا جو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. الکسب جو ہے کاف سین بے سے ہے، اور یہ 67 کلمات قرآن میں ہیں. بہرحال یہ کسب اس کے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تُسْأَلُونَ السوالو سے ہے، 129 کلمات قرآن میں ہیں. اما کانو یعملون، جو تم وہ عمل کرتے رہے. یعنی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلے لوگ کیا عمل کرتے رہے، مجھے اور آپ کو تو اپنا اپنا جواب دینا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے. ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی میں حدیث کا جو ہے آخری الفاظ بول دیتا ہوں، حدیث تو لمبی ہے 6853. اس کے آخری الفاظ ہیں کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا، اس کا نسب اس کو آگے نہ لے جا سکے گا. ایک تو ہم اپنے نسب جوڑتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ تھے، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، یہ بہت میں سنتا ہوں، یقین جانیں. اللہ اکبر. اصل بات یہ ہے کہ نسب تمہارا کہیں بھی ملتا ہو، لیکن کسی کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، سلفی بیٹا، کہا کہ اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے کہا تھا میری آل کو بچا لوں گا. سورہ ہود میں آتا ہے. میں صرف ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اللہ نے کہا کہ اے نوح، وہ تیری آل میں نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل ہی وہ نہیں تھے جو تیرے تھے. اللہ اکبر. باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی چیز پر ہو جس پر باپ تھا، یا اس کو وہی کچھ مل جائے. تو یہ تو یہاں ہم سب آ رہے ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے اور میرا باپ ہے، پھر میرے بیٹے ہیں. لیکن یہاں امتحان سب کا انڈیویجول ہے، ہم سب نے اپنے لیے کرنا ہے. ہاں کرنے والا جو کام ہے، کیونکہ الحمدللہ پارہ مکمل ہوا. ایک جو یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ والاثر، اس کی میں صرف اس لیے ترجمہ اور تلاوت کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اس سورت کو بھی نازل کر دیتے تو جس نے ہدایت پانی تھی اس کے لیے کافی ہو جاتا.
قرآن پورے کا پورا الحمدللہ ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے. الحمدللہ صرف ایک مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورۃ مبارک میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کیا ہے کامیابی کا، کامیابی کس میں ہے. والعصر، اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ خسارے میں ہے. ہم ایک ایسی کشتی کے سوار ہیں جس نے ڈوبنا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اب بچنا کیسے ہے؟ کیا اللہ نے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ انسان کنویں میں گر جائے تو وہ کہے جی میں کیسے نکلوں گا. اب کرنے کے لیے کچھ کوشش تو کرنی ہے نا. دریا میں گر جائے یا سمندر، کوشش تو کرنی ہے نا، کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑنے کی یا کوئی نہ کوئی کنڈا، کوئی سہارا پکڑنے کی کوشش تو کرنی ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ کوشش کیا ہے؟ الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے ہیں مگر وہ لوگ کون بچیں گے اس خسارے سے؟ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات. صرف زبانی ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، ہاں اس کے مطابق اعمال بھی ہونے چاہیے. وتواصوا بالحق، اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے تک یہ اعمال روک لی جائیں، بلکہ آپس میں ان اعمال کو پھیلانا ہے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ خود بھی جمے رہنا ہے اور لوگوں کو بھی جمانا ہے. تو یہ ہیں 4 چیزیں. نمبر 1 ایمان، عمل صالح، آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید. ایک دوسرے کو تھام کر چلنا ہے، امت مان کر چلنا ہے. اتفاق میں ہی ہماری برکت ہے. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.